اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مشل چودھری الحکمہ ٹی وی چینل کی جانب سے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم معاشرے میں ایک سلگتے ہوئے مسئلے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری برائی ہوتی ہے، لیکن پچھلے کچھ وقت سے یہ بات مشاہدے میں ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور زنا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں فیملی لائف اور فیملی سسٹم میں ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ سماج میں لگی ہوئی اس آگ کو کس طرح ہم قابو کریں، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں۔ میں ان کا آج کے شو میں اس ایپیسوڈ میں استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف آپ لوگوں سے کروا دوں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جناب عبدالحسیب بھاٹکر صاحب موجود ہیں، جو ممبئی سے تشریف فرما ہے، جو مشہور اسلامک اسکالر اور جماعت اسلامی ہند ممبئی کے ذمہ دار ہے۔ ان کے بعد ڈاکٹر فرقان مرمکر، جو وی کیئر کے نامچین ڈاکٹر اور ساتھ ہی درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد کلیان کے ہر عزیز عالم دین مفتی فرقان مقری صاحب، جو دارالفتہ کے ناظم بھی ہے۔ تو میں اپنے مہمانان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس پینل ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانان سے چند گزارشات ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سوالات رکھوں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سوالات کا جتنا ریلیونٹ ہو سکے اتنا جواب دیں، اور دوسری کوشش یہ کرے کہ جتنا اختصار کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا جواب دینے کی کوشش کرے، جہاں ضرورت ہو وہیں پہ تفصیل میں جائے، اور کوشش کرے کہ اگر ہمارے کوئی ایک پینلسٹ ایک بات رکھ رہے تو اس کو ریپیٹ کرنے سے گریز کرے۔ تو ان چند گزارشات کے ساتھ ہم لوگ اس پینل ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں جناب عبدالحسیب بھاٹکر صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جب اس طریقے سے معاشرے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور زنا بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، تو اس کے نتائج قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا رونما ہوتے ہیں؟ دیکھیے، معاشرے میں جب اس طرح کی بے حیائی اور زنا جیسے کبھی فعل عام ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو قوم، آپ قوم لوط کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹا پلٹ دیا تھا اور پتھروں کی بارش اس پہ برسائی۔ پھر اسی طرح آپ قرآن مجید میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے وقت میں جس طرح کی بے حیائی کا کلچر تھا الائٹ طبقے میں، تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ بطور تنبیہ کے، وارننگ کے، اللہ تعالیٰ نے 7 سال قحط میں ان کو مبتلا کیا۔ یہ تو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور احادیث مبارک میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ ایک وبا میں انہیں گرفتار کرتا ہے۔ اس وقت طاعون تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈز اور دوسری قسم کی جو مہلک بیماریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ گھیر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا اظہار ہوتا ہے اس قوم پر جب بحیثیت مجموعی پوری قوم اس میں کیا ہو جائے، ملوث ہو جائے، اس کی اکثریت اس راہ پر چل پڑے۔ جزاک اللہ۔ میرا اگلا سوال ڈاکٹر فرقان سے ہے کہ ایسی برائی جب کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو جو افراد انڈیویجولز اس برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کے لائف میں کیا تبدیلی یا پریورتن آتا ہے؟ السلام علیکم عزیز ناظرین، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر زنا کی بہت ساری روحانی نقصانات ہے اور اخروی جو ہے انسان جو ہے بڑے خسارے میں مبتلا ہوتا ہے، وہیں پر اس کے دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر انسان نارمل یہ ہوتا ہے کہ آج کل ان تمام چیزوں کو میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ گلیمرائز کر کے اور بہت سم تھنگ ویری گڈ کے طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو ایک عوام الناس میں خیال کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن حقیقت حال تو یہ ہے کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ رہتا ہے کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے
تو اس کے اندر اس کا اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اپنے گھر قریبی رشتہ داروں سے ایک ایموشن. لیکن انسان جب زنا میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے درجے سے نیچے اتر کر حیوانی طریقے سے وہ برتاؤ کرنے لگتا ہے. اب اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی تعلق قائم نہیں کرتا اور جذباتی تعلق اپنے قریبی افراد سے قائم نہیں کرتا، وہ بلکہ ان کو آبجیکٹیفائی کرتا ہے، ان کو بحیثیت چیز سمجھتا ہے. جیسے اگر ایک شخص ہے جو کسی عورت سے زنا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اسے بحیثیت انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ کسی آبجیکٹ کی طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس کے جذبات کا، احساس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا جب معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان سے جذباتی طور پہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ نہ صرف ان سے جذباتی طور سے دور ہوتا ہے بلکہ خود اپنے انسانی جو اس کے جذبات ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی انسانیت سے بھی کہیں نہ کہیں محروم ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑا جو ایموشنل لیول پہ جو اس کو ڈیمیج پہنچتا ہے. دوسری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے تو آپ اپنے گھر، ہر آدمی اور اپنے گھر والوں کے لیے رائی ہے، عورت اپنے بچوں کے لیے رائی ہے. ہوتا یہ کہ اگر ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں تو ہم وہ اپنا مورل کمپس کھو بیٹھتے ہیں اور ہم اپنی مورل اتھارٹی جو ہے، جو ہم کو اللہ نے اخلاقی حص دی ہے، اس کو کھو بیٹھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی برائی میں کل خدا نہ خواستہ ہمارے بچے مبتلا ہو تو ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت اور اخلاقی اتھارٹی ہی نہیں ہے، ہمارے مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے اس چیز سے منع کر سکے. آخر میں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونے سے انسان جس کا شکار ہوتا ہے، اس کے نہ صرف اس کا وہ شکار ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والوں کا بھی ان بیماریوں میں شکار ہونے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. تو کل ملا کر یہ کہ یہ ایک نہ ایک اخروی نقصان ہے بلکہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا نقصان ہے. میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے فرد کو اخروی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کے کرتے وقت ایمان اس سے معلق ہو جاتا ہے. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے کیا کر لیا جاتا ہے، اس وقت معلق ہوتا ہے. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اور دوسرا، جس طرح مختلف ایڈکشنز انسان کو ہوتے ہیں، اگر یہ جنسی داعیہ اتنا قوی ہے کہ اگر اس کو ضبط میں نہ رکھا گیا تو جس طرح شراب کی ایڈکشن ہوتی ہے، نشے کی ایڈکشن ہوتی ہے، ویسا جنسی ایڈکشن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ انسان بالکل اس اونٹ کی طرح جو پیاسا ہو ہر وقت ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے. تو یہ ایک ایسا مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی تسکین کبھی اس کو نہیں. جی، اور ایسے افراد میرے خیال سے سماج اور معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے. مفتی صاحب سے اگلا سوال ہے کہ اس کے اثرات، جیسے آپ دارالفتہ وغیرہ بھی چلاتے ہیں، تو ایک فیملی کے اندر کیا پڑتے ہیں اور فیملی سے آگے بڑھ کر خاندان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جب اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کا کسی دوسرے سے افیئر چل رہا ہو تو عورت اپنے دل پہ اس بات کو لے لیتی، اور عورت کا یہ اس وقت تعصب رہتا ہے کہ اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے شوہر نے یہ فلاں عورت سے حرکت کی. عورت کا اس وقت کا یہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن اس کے برے نتائج اولاد پر بھی پڑتے ہیں. اس کے یہ برے نتائج اولاد پر پڑیں گے. جب عورت گھر سے نکل جائے گی، خلا لے گی، طلاق پر معاملہ حل کر لے گی، تو معاملہ طلاق اور خلا پہ حل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو اس کے شوہر نے جو چیزیں کی اس سے کیسے بچا جائے اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم کو ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت پڑے گی، افراد سازی کرنی پڑے گی. جب ہم افراد کو ہمارے اصلاح معاشرے کے جب پروگرام ہو گئے تو ممکن ہے کہ جو لوگوں کے اندر جو تدارک اس سے کم ہو جائے اور انسان جو جس افعال کے اندر، جس فعل کے اندر مبتلا ہے وہ اس سے بچ جائے. میں ایک بات صرف مولانا آپ کی اجازت سے اضافہ کروں گا. دیکھیے، میاں اور بیوی کا رشتہ وفاداری کا رشتہ ہوتا ہے جو میثاقاً غلیظ کے ذریعے انسان قائم کرتا ہے. اور در حقیقت اس طرح کا ایکسٹرا میریٹل افیئر، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو چاہے مرد کی طرف سے، نہ صرف خدا سے بے وفائی، ایک وعدے کی پابندی نہیں کرتا، تو وہیں ساتھ میں بیوی کے ساتھ دونوں کے عہد و پیمان اور وفا کے رشتے کو کیا کرتا ہے، توڑتا ہے. تورات میں بڑی اچھی مثال اس کی دی ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل نے جب شرک کیا تو وہاں جو ان کو مثال دی گئی کہ تمہاری مثال
تو اس عورت کی سی ہے جس نے پہلے ہی رات اپنے شوہر سے کیا کی ہو؟ بے وفائی. تو جس طرح خدا کے ساتھ شرک بے وفائی ہے، ویسا اپنے مرد یا عورت کا دوسرے شوہر کے ساتھ یا آدمی کا کسی دوسرے عورت کے ساتھ بالکل دیکھیے شرک کے ساتھ جیسی مماثلت کی ہے، اس درجے کی بے وفائی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ پہلو کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز تجربات بتاتے ہیں کہ خاندان میں جب یہ اعتماد ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات بچوں سے لے کر اس طرح خاندان منتشر ہوتا ہے کہ جو جائے سکون ہے گھر، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک انسرٹنٹی اور بے اطمینانی کی کیفیت گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. جی، میرا اگلا سوال حسیب صاحب سے یہ کہ یہ کیا صرف ایک مخصوص خاندان یا فیملی کی حد تک لمیٹڈ رہتا ہے، یا اس کے اثرات پورے معاشرے، پورے سماج اور پورے ملک و ملت تک بھی پہنچتے؟ دیکھیے، جب اصل چیز تو کسی بھی معاشرے میں یا سوسائٹی میں فرد ہوتا ہے. جب فرد اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس سے خاندان بھی متاثر ہوتا ہے، اور خاندان ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پورا سماج بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات کو بھگتتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اتنے خراب اثرات سوسائٹی یا معاشرے پہ پڑتے ہیں کہ آپ یہ اندازہ کیجیے کہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں. یورپ کے معاشرے کو آپ دیکھیے، جہاں جب اس طرح کے بے حیائی عام ہوئی تو پورا خاندان بھی ڈسٹرب ہوا، اور پوری سوسائٹی کے اندر جس طرح کا انتشار وہاں پایا جاتا ہے اس کا اندازہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ ایسا سمجھ لیجیے، اس کو اس طرح سے بھی آپ بول سکتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو زوال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زنا اور بے حیائی میں کیا ہو جاتی ہے؟ پورا معاشرہ ملوث ہو جائے. دو مثال سے مختصراً کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے رومن تہذیب کو، آپ دیکھیے اس کی تاریخ کو آپ پڑھیے، اس کے زوال کی بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اس طرح سے بے حیائی اور زناکاری اور ایکسٹرا میریٹل چیزوں میں ملوث ہونا ہے. تو میں روم کی مثال نہ دیتے ہوئے اس سرزمین ہند پہ جہاں ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی قدیم تہذیب کا جو زوال ہوا ہے، آپ اجنتا اور ایلورا کے غار میں جائیے، وہاں زنا یا ایکسٹرا میریٹل افیئر سے بڑھ کر یہ لذت پرستی کہاں لے جاتی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح انسان یہ فیل کرے، اس کو وہاں نقش کیا گیا ہے. اسی لیے جن لوگوں نے ہندوستانی تہذیب کے زوال کی بات کی ہے وہ دو وجہ اس کی بتاتے ہیں، ایک موسیقی میں بہت زیادہ غلو اور دوسرا زنا اور بے حیائی. اور وہ اس طرح کا معاملہ کہ وہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا اس لذت کا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرہ اپنی اصل قوت کھو دیتا ہے. اور نہیں، ایسا سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر حوصلہ، کریج اور جرت اس معاشرے سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اب ایسے معاشرے میں جب اس طرح کی برائی بہت زیادہ عام ہو تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کی جو تقسیم ہے وہ تین کیٹیگریز میں کی جاتی ہے، جو قرآن سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی زناخوری میں ملوث ہیں، دوسرا وہ گروہ ہے جو زناخوری میں ملوث نہیں ہے، بچا ہوا ہے لیکن وہ اس برائی کو روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو خود بھی بچ رہا ہے اور برائی کو کسی درجے میں روکنے کی جو طاقت استطاعت ان کے پاس ہے اس کے ذریعے سے روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے جو دوسرا گروہ ہے جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آج ہم تو بچے ہیں، ایسے گروہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ تھوڑا اس پہ اگر ہم اس پہلو پر بات چیت کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایمان کی تین کیٹیگری بتلائی، اس میں سب سے لاسٹ جو درجہ بتلایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا نچلا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے. اگر کسی معاشرے کے فرد کے اندر اس برائی کو روکنے کی طاقت ہے، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو تو آدمی کو وہ بھی اختیار کر لینی چاہیے. اگر معاشرے کے اندر ایسا کوئی فرد نہیں ہے کہ اس برائی کو قول کے ذریعے روک سکے تو سب سے نچلا درجہ اس کو اضعاف الایمان کا یہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اس کو بتا کر، لوگوں کو بتلا کر اس معاملے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ ایک طرف حدیث مبارک میں یہ بھی ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ،
جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی کرے گا۔ تو اس اصلاح کا یہ نہ ہو کہ ہم آدمی کو بدنام کرنے کے در پہ ہو۔ اصلاح کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس آدمی سے اکیلے مل کر کچھ بات چیت کی جائے اور اس کے ذہن سازی کی جائے۔ اکیلے میں ذہن سازی کرنے میں بہت بڑا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے بہتر یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے، اس کے بہت برے نتائج ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اس پہلو پہ مطلب مزید کوئی اور بات اگر ہمارے پینلسٹ رکھنا چاہیں گے کہ جب معاشرے میں زنا یا ایکسٹرا میریٹل افیئرز بڑھ جاتے ہیں تو ہم نے یہ بات کی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے اس قوم پر عذاب آتا ہے، ذلت طاری ہوتی ہے، کیسا ایک فرد جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور صرف فرد کی حد تک نہیں بلکہ اس کی فیملی آگے بڑھ کے اس کا خاندان اور ایک پورا چین ری ایکشن ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے پورے سماج لوگ یہ سمجھے کہ آج ہم بچے ہوئے تو یہ ایسی آگے جو آج نہیں تو کل ہم کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور پورا ملک اور قوم جو ہے اس میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب چلو بچ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، تو یہ بھی جو ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس برائی میں ملوث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ تو ہم لوگ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارا بہت اہم یہاں پہ گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا انالائز یہ کریں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ برائیاں ہوتی کیوں ہیں، اور پھر جب اتنے بڑے پیمانے پر یا اتنی تیزی سے ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔ تو میرا حسیب صاحب سے پہلا سوال ہے کہ اس میں دین کے اوپر، دین کا علم یا دین کے اوپر عمل کرنا، مطلب یہ پہلو کتنا ضروری ہوتا ہے کسی فرد، سماج یا معاشرے کے لیے؟ میں سب سے بڑا مسئلہ انسان کا کسی گناہ کی طرف یا اس طرح کی لذات تک بڑھنے میں ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ تصور رکھیں، جیسا آج اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں کہ مسجد میں تو خدا ہے لیکن مسجد کے باہر عملاً انہوں نے خدا کو مائنس کر رکھا ہے، تو جب خدا ہر جگہ حاضر ہوگا یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو تو وہ تاریکی کے اندر بھی جہاں کوئی انسان نہ دیکھتا ہو وہ اس برائی سے کیا ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو پیدا کرنے کی ہے کہ وہ خدا کے حضور پیشی اور اس کا احساس ہر جگہ انسان کو رہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت قوی دائیا ہے، تین جو بڑے انسان کے اندر انسٹنکٹس ہیں اس میں ایک جنسی جبلت ہے یا جنسی دائیا ہے، تو اس کے لیے کچھ بشارتیں اور تحریدات جو ہیں وہ بار بار سامنے آتی رہنی چاہیے۔ جیسے بشارتوں میں خاص طور پر نوجوانی کی عمر میں یہ دائیا بڑا پیک پر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ جس شخص کو کسی عورت نے برائی کے لیے بلایا اور وہ اس سے محض اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے تو کل اللہ عرش کے نیچے اسے کیا دے گا، جگہ دے گا۔ یہ بشارتیں اسے دینی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ ایمان کی ہلاوت اس شخص نے پالی جس نے پہلی نگاہ پڑھنے کے بعد دوسری نگاہ کیا کر دی، نیچے کر دی، کہ ایسا دیکھنے سے میرے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ جو تعلیمات جب ہمارے اندر دین کی عام ہوگی تو انسان اس سے کیا ہوتا ہے، اس احساس سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، ہر وقت زندہ رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس پر جو وعید ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ زنا معراج کے واقعے میں کہ جو آگ کا تندور ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کو اس طرح جلایا جائے گا جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو مستقل کیا ہونے چاہیے، جاری رہنے چاہیے دینی اعتبار سے، تب ہم صحیح معنوں میں یہ کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ مستقل عمل ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اس میں تھوڑی اور وضاحت اس حیثیت سے چاہوں گا کہ اکثر لوگ دنیاوی اعتبار سے تو بہت سارے اپنی خود کے لیے، فیملی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہے نا، ہم کو شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، ہم کو گھومنے کہاں جانا ہے، بچوں کا سکولنگ کہاں سے ہوگا، یا بچوں کے سلسلے میں ہماری جو فکر ہوتی ہے ان کے ایجوکیشن کے واسطے سے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بچے کو ہم لوگ برابر صبح اگر سکول 4 بجے ہے، 5 بجے 6 بجے بھی تو ہم برابر اٹھاتے، لیکن جب سنڈے کا دن ہوتا ہے تو ہماری وہ فکر جو ہے غائب ہو جاتی ہے فجر کے لیے۔ تو اس پہلو سے تھوڑی آپ وضاحت کیجئے کہ یہ جو تفریق بھی ہے اور اس کے پھر نتائج تو ظاہر سی بات ہے رونما ہوں گے، تو یہ مسئلہ کیا، مطلب اس کو کیسے، یہ مسئلے کو آپ تھوڑا اور ہائی لائٹ کیجیے۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے ایک سوال ریز کیا اس پہ تھوڑی بات ہونی چاہیے
کہ آج ہمارا ایک مشرقی تہذیبی معاشرہ ہے اور اس کے اندر آج یہ مسئلہ کیوں درپیش ہے کہ ہم جو ہے ایک فحاشی پر مبنی چیزوں کے اوپر ہم کو جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ہمارے کلچر کے اندر بھی زیادہ تر لوگ اس ویسٹرن کنسپٹ کو اڈیپٹ کر چکے ہیں کہ ہم زندگی میں آزاد ہیں. مطلب آزاد ہے ان دا سینس کہ ہم لوگ فری ہے, ہم جو چاہے وہ کر سکتے. یہ جو تصور ہے آزادی کا اور مطلق آزادی کا کہ انسان جو چاہے وہ کرتا پھرے, یہ اسلام کے تصور خدا اور بندگی اور ابدیت کے تصور سے انسان کو باہر لے جاتا ہے. انسان کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے باہر ایک حقیقت ہے, وہ خدا کی حقیقت ہے, اور ہو ایسا رہا ہے کہ ہر جگہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے انسان کو خوشی صرف اسی میں حاصل ہو سکتی ہے جب اپنے اس فریڈم کے اور آزادی کو جو ہے انجوائے کرے. اور آزادی کو انجوائے کرنے کے کیا طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ اچھا کھاؤ, اچھا پہنو اور آخر میں جو ہے آپ سیکس کے پیچھے دوڑو. یہ 3 ذرائعوں کے ذریعے آزادی کا تصور کو جو ہے انسانوں کے اندر ٹھوسا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیزیں چل رہی ہیں. ایک مارکیٹ ہے جہاں سامان بک رہا ہے, ایک ہوٹل ہے جہاں کھانا کھایا جا رہا ہے, اور تیسری جو سیکس کے لیے موبائل کے اوپر سمجھیے, دوسری جگہ پہ سمجھیے. تو یہ انسان کو ایک آزادی کا ایک فالس تصور دے کر جو ہے اس کو جو ہے پوری طریقے سے اللہ کی بندگی سے نکالا جا رہا ہے, جو ہمارے تصور اسلام کی بالکل عین منافی ہے. جب تک کہ ہم اس بات کو بٹھائیں گے نا ذہن میں کہ ہم بحیثیت انسان یہ جو ویسٹرن فلسفی ہے آزادی کی, اس کو سمجھیں گے نہیں, یہ لبرلزم کی جو سوچ ہے, اور اس سے باہر نہیں نکلیں گے کہ بھائی ایک حقیقت ہے خدا کی, آپ کو خدا کے حضور پیش بہرحال ہونا ہے. اللہ نے اگر یہ جو آزادی آپ جس کو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو جواب دے. تو یہ جو تصور آزادی جو انسانوں میں آج ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی انسان کا زندگی کا مقصد ہے کہ اس آزادی کو انجوائے کرے, تو اس سے میرے کو لگتا ہے کہ معاشرے میں برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. مفتی صاحب بھی اگر اس پہ کچھ بات رکھنا چاہے تو. قرآن کی جو تعلیمات ہے, جیسے ہمارے حسین بھائی نے بات شروعات میں کی, قرآن کا ایک پہلو ہے یتلو علیہ. قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آدمی وہ پڑھتا رہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں کس کو؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ ہمارا قلب صاف ہو اور ہمارا دل صاف ہو. جب ہمارا دل صاف ہوگا تو اللہ کی رحمت اس پہ آئے گی. آج جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پنپ رہی ہے, اس میں سب سے پہلا یہ کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو گئے. جب فرد کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان کے پیر ڈگمگائیں گے گناہ کے طرف بڑھنے سے. اور جب اللہ کا خوف اور اللہ کی تقویٰ بھی ایسی ہی چیز ہے, تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے خوف کو, اللہ کے ڈر کو, کہ انسان کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر ہم اپنے دل کا حال ان کو بتایا جائے, یہ اس کا بھی ایک بہترین تدارک ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا فرقان کی بات کو اس طرح سے ایڈ کر دوں. اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرف توجہ دلائی تزکیے کی طرف. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کو جتنے بھی داعیات دیے ہوئے ہیں, جس میں جنس کا بھی ہے, جب تک اس میں تنظیم اور پاکیزگی نہیں لائی جائیں گی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جو آزادی کی بات ہمارے فرقان بھائی نے کی, تو اس پر میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ کیا جنسی آزادی ایسی چیز ہے کہ جس طرح آپ مختلف ہوٹلوں میں طرح طرح کے کھانا کھانا پسند کرتے ہو, جس طرح سیر و تفریح کے لیے الگ الگ جگہ جانا چاہتے ہو, تو کیا جنس کو بھی ایسی آزادی دی جائے کہ جب چاہے تب انسان اپنی اس لذت کو کیا کرے, پورا کرے؟ اگر یہ آزادی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں یہ آزادی دی گئی وہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں کس کا, میرا باپ کون ہے اور میری ماں کون ہے. اور آپ دیکھیے کہ پورے خاندان کی ذمہ داری قبول کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوئے. اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاندان کے انسٹیٹیوشن کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. اور اس لیے یہ عقلی اور لاجیکلی بھی خاندان ضروری ہے کہ بچہ جوان نہیں پیدا ہوتا, ناتواں ہوتا ہے, اس کو بڑوں کی
شفقت اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کبھی نہ اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں نہ اپنے گھر کی. تو اس کے نتیجے میں پورا سماج کہاں جائے گا، یہ ہم کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. پینلسٹ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اب ہم جس مرحلے میں ہمارے ڈسکشن کے وہ یہ کہ ہم زنا خوری یا ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وجوہات یا پرابلمز آئیں گے تو ہم لوگ اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کی بھی آخر میں کوشش کریں گے کہ اس کے کیا ممکن حل ہو سکتے ہیں. جہاں تک ہو ہم لوگ اب صرف اس فیز میں پرابلمز کو ریز کریں، پرابلمز پہ ڈسکس کریں. اگر لگتا ہے کہ فی الفور ہم کو مسئلے کا حل بھی بتانا ہے تو آپ بتائیے، ورنہ ہم لوگ انشاءاللہ آخر میں جو ہے مسائل کے جو حل ہو سکتے ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو اگلا سوال میرا مفتی صاحب سے ہے کہ کیا یہ جو مسائل اس واسطے سے پیدا ہو رہے ہیں اس میں بے پردگی والا جو ماحول ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ اس معاملے میں بے پردگی تو ہے ہی، بے حیائی کا بہت بڑا رول ہے جی. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الحیا و شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور جس معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کے اندر ایٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں، یہ تمام برائیاں آہی آنے والی ہیں. اس لیے حیا اور پاک دامنی اب کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہم کو کتاب اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، حدیث رسول سے رجوع کرنا پڑے گا، اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں کیسی پاک تھی، انہوں نے کیسی کوششیں کی اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کی. وہ ہم تمام کو وہ چیزیں پڑھنی پڑے گی. ممکن ہے اگر وہ تمام چیزیں ہم پڑھ لیں تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی جو ہو رہی ہے اس کے اندر ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں. سب سے اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ اسلام نے بہت کلیئر لائنز رکھی ہے محرم اور غیر محرم کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے جن کو ہم دینی گھرانے بھی کہہ رہے ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدرز کے نام پہ یا الگ الگ تقریبات کے نام پر جو ہے یہ جو لحاظ ہے اس کا یہ توڑا جا رہا ہے، اور اس کو کیسے مطلب اس کے یہ ہو رہے، تھوڑا اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے میں مولانا کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے محترم کی کہ جو انہوں نے حیا بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اصل چیز ہے کہ اس برائی سے جو اسلام روکنا چاہتا ہے جس کو ہم زنا کہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سد ذرائع کے طور پر بہت ساری چیزیں قرآن اور احادیث میں آئی ہیں، جس میں ایک پردہ بھی ہے جس میں ہم نے ذکر کیا. اس لیے کہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ اٹریکشن یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان میں رکھا ہے. یہ نہ ہو تو یہ نسل ہی نہ آگے بڑھ سکے. انسان کیوں یہ ذمہ داریوں کو لے جو اولاد کی شکل میں دوسری آتی ہے. لیکن یہ اتنا قوی دعویہ ہے، اسی لیے اس سے بچنے کے لیے شادی تک بہت ساری دوسری تدابیر بتائی گئی، جس میں ایک پردہ بھی ہے، کیونکہ عورت کے اس حسن کو دیکھ کر جو انسان کی سیکشول ڈیزائر ابھرتی ہے اس سے بچنے کے لیے ایک پاکیزہ تعلیم دی گئی ہے. اب آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ جو اختلاط مرد و زن کا، چاہے وہ پارٹیز میں ہو، جاب میں ہو، الگ الگ جگہوں پر ہو، آپ نے خاص طور پر تقریبات کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیے یہ بھی اسی سد ذرائع کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، فرد کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کچھ حدود بتائے ہیں. جیسے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ تنہائی میں کوئی محرم اور غیر محرم اکیلا، جو غیر محرم ہو وہ اکیلا نہ ملے، اس لیے کہ ان کے درمیان کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور جس طرح گھی آگ میں پگھل جاتا ہے ویسا انسان وہاں اس برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی کوشش تو اس طرح کی تقریبات میں یہ ہونی چاہیے کہ ایسے مواقع نہ رہیں جہاں لوگ آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں. دوسرا، اگر ان حدود کا لحاظ نہ رکھا جائے جو مرد اور عورت کے لیے متعین کیے گئے کہ وہ کس طرح ساتر لباس میں ہو، ایسا فٹ لباس نہ ہو، پردے کی جو شکلیں ہمیں بتائی گئی وہ نہیں رکھنے کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے خاندان ہی کے اندر رشتوں میں پاکیزگی برقرار نہیں رہتی. آپ دیکھیے بہت سارے علاقے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ وہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہ بے احتیاطی کے نتیجے میں بھابھی اور دیور کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے برے، یا اور بھی جو لوگوں کے ساتھ جہاں پاکیزگی مطلوب تھی وہ نہیں باقی رہ سکی. تو سب سے پہلے گھر والوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حدود خدا نے متعین کر دیے
وہ اگر ہم اپنے گھر میں اگر نہیں نافذ کر سکتے تو پھر معاشرے میں تو بہت دور کی بات ہے. اور اس کو نہیں کرنے کے نتیجے میں, اس نافرمانی کے نتیجے میں آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے, پھر وہ اختلاط بڑھتا ہے اور اس کے نتائج میں مطلب اس طرف انسان بڑھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نارملی ہمارے ادھر تقریبات ہوتی ہے, اس کو بہت روٹین سمجھا جاتا ہے آج کل کہ جو ہے جوائنٹ تقریبات کی جائے, اسٹیج ساتھ میں جو ہے شیئر کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ نارملی آج کے زمانے میں کامن سینس کے لوگ اپلائی کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جو بھی احکام دیے ہیں, اگر ہمارے پاس علم کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو لائٹلی لے لیں. ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیوں اللہ نے حکم دی. جیسے اختلاط مرد و زن سے اگر اللہ نے مطلب آدمی اور عورت کے عام میل جول سے اللہ نے روکنے کے لیے کہا ہے, تو کیوں کہا ہے. اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کو بلکہ آج اگر آپ فیملی ڈسکشن, ارے وہ ساتھ میں کمبائن پروگرام رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تبھی اللہ نے آپ کو منع کیا. یہ پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہماری مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب میں جو بنیادی فرق ہے, اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کو صحیح نہیں سمجھتے. کیوں صحیح نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شریعت کے اندر اس بات کی کلیئر کٹ انسٹرکشن دی ہے. بلکہ میں اس کو تھوڑا اور ریفائن کر کے اگر بولنا چاہوں کہ جو اللہ نے شریعت اتاری اس میں مقاصد شریعت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حفظ فروج ہو, مطلب انسان جو ہے پاکی کو اختیار کرے اپنے شرمگاہوں کے معاملے میں. تو حفظ فروج جیسا اہم مقصد جو ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کمبائنڈ پروگرامز کو جو ہے اوائڈ کرنے کی. حسیب صاحب, آج ہم دیکھتے ہیں لیکن کارپوریٹ کلچر ہے, لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں یا کو ایجوکیشن ہے, تو بہت ساری مجبوریوں کے اندر بھی انسان جو ہے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر پھر انسان نے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کیا لحاظ نہیں رکھنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے, تھوڑی اس کی وضاحت کیجیے. آج جو صورتحال ہے ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری بچیوں کو ایجوکیشن میں بھی حد حاصل کرنا ضروری ہے. اور بہت سارے مرد حضرات ڈاکٹرز ہیں, اب ڈاکٹر جب پریکٹس پہ جاتے ہیں تو وہ خواتین بھی ہوتی ہیں, اور پروفیسرز ہیں وہاں رہتا ہے, کارپوریٹ سیکٹرز میں رہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی کی ملاقاتیں وہاں ایوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کو بات بھی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کیجئے, کسی نہ کسی کو ساتھ میں رکھ کے بات کیجیے. دوسری چیز یہ کرنی چاہیے کہ سامنے والے سے اپنا متعین کر لیجئے فوراً. اگر کوئی لیڈی ہے تو اس کو بہن بول کر مخاطب کیجیے, تھوڑی عمر والی ہے ماں بول کے مخاطب کر لیجیے. اس سے آپ کے دل میں کیا پیدا ہوں گے, پاکیزہ جذبات پیدا ہوں گے. جہاں آپ نے یہ رشتہ پہلے متعین نہیں کیا تو آپ نے شیطان کو ایک ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی. یہ بات سمجھ لیجیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب مدائن میں گئے تو وہاں اختلاط ہوا, ان نوجوان لڑکیوں ہی کو جوانی ہی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر دیا. لیکن ان لڑکیوں نے ان کے بارے میں کیا کہا اپنے باپ سے, کہ وہ ایسا شخص ہے جو قوی اور امین ہے. اب فرسٹ ملاقات میں جو لڑکی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ امانت دار ہے, تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب وہ ان کے ساتھ اختلاط کر رہے تھے, یعنی ان کی مدد کر رہے تھے, تو ان کی نگاہیں کیسی ہوں گی, ان کا رویہ کیسا ہوگا. عورتیں بہت تیزی سے مرد کی نگاہ کو پرکھ لیتی ہیں. تو یہ ایک کردار مرد کو اپنانا چاہیے جب رویہ کرے کہ اپنی نگاہوں میں کس طرح پاکیزگی رکھے. عموماً انسان اوپر سے نیچے تک اپنی نگاہوں کی ہوس کا نشانہ بنا لیتا ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ جو بے حیا ہوتے ہیں, اور جو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ اس محفل میں بھی ایسا کرتے ہیں. اور جو لیڈیز کا کردار دیکھو کیا آیا ہے, قرآن نے بڑا دیکھیے کیا انداز اختیار کیا کہ وہ شرماتی لجاتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا میرے والد نے آپ کو بلایا. دیکھیے وہ لڑکی بھی تنہا آئی ہے بات کرنے کے لیے, لیکن قرآن اس کا نقشہ کیا کھینچ رہا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ایک تو وہ احتیاط میں نے کہا, ایک رشتہ متعین کرنے کے لیے کہا, اور دوسرا اپنے آپ کو جو حیا کا کیا مظہر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا اور اس خاتون نے, اگر اس کا ہم لحاظ کریں تو انشاءاللہ اس مخلوط معاشرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بالکل اس آخری بات کہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے. کہ کبھی کبھی اس بے حیائی کے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی بعض کال سینٹرز میں آپ دیکھیے رات میں جو لوگ جاب کرتے ہیں وہاں ایسی تنہائی میسر آ جاتی ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں.
ایسے مواقع پر جب انسان گرفتار ہو جائے تب بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس خاتون نے یہی کہا نا، وقالت ہے طلب، آ جا میرے پاس. تنہائی تھی، اسٹیٹس والی مومن تھی، خوبصورت تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں. تو انسان اس وقت بھی اگر اللہ کی پناہ چاہے تو اللہ اسے کیا کر سکتا ہے؟ وہاں بچا لے سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں انسان کو اس طرح کی تدابیر اور یہ اختیار کرے گا تو اللہ ضرور اس کی حفاظت. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک بہت باریک لائن ہے جو ڈرا کرنی ہوتی ہے، ایک ورڈ ہے ضرورت اور ایک ورڈ ہے خواہش. مطلب جب ہم اسٹوڈینٹس کے بھی تعلق سے دیکھتے ہیں کہ آج اسٹوڈینٹس ان کا انٹریکشن بہرحال لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کالج کے اندر، تو ضرورت کے واسطے سے وہ انٹریکٹ کرے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے. اسی طریقے سے کارپوریٹ کلچر میں آپ کا انٹریکشن، آپ کے کلیگز جو ہے بہت سارے فیمیلز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. تھوڑی اس کی وضاحت کیجیے پلیز. آپ نے بھی ایک اچھا پوائنٹر ریز کیا ہے کہ ضرورت اور خواہش. انسان دیکھے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ بات کریں، یا انٹریکشن بہت ضروری ہے تو کریں، ادروائز جو ہے بہت آسانی سے یہ چیزیں جو ہے اوائڈ کی جا سکتی ہے. میں خالی جو حسیب بھائی جو بات بول رہے تھے اس کو میں ایڈ کرنا کہ آج کے جو معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور آپ جو دین اور دنیا کا جو بیلنس کی بات کر رہے تھے، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان دنیا میں امتحان میں ہیں. اور ایسا ہوا ہے کہ obviously اللہ کے رسول ہم کو جا کے 1500 سال ہو گئے، اور ہم جو ہے قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں. اب جو ہے یہ جو امتحان کا جو بار ہے بہت اوپر چلا گیا. مطلب اب آسان امتحان نہیں ہو رہا ہے، اب ڈیفیکلٹ ہے. آج حالات آسان نہیں ہے. کوئی بھی بولے گا کہ یہ آسان حالات ہے تو آج سے 100 سال پہلے بھی لوگوں کو اتنی اپارچونیٹیز نہیں تھی جو آج ہے. تو یہ امتحان کا جو لیول ہے یہ بہت اوپر چلا گیا. تو اگر ہم اس شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی ایمانی سطح کو بھی جو ہے اوپر اٹھانا پڑے گا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جس ایمانی سطح پر رہ کے انسان ان برائیوں سے بچ سکتا تھا، آج وہ اسی سطح پر رہ کے ان برائیوں سے بچا جا سکتا. مت کہنے کا منشا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ سچ میں ان برائیوں سے پاک رہنے تو ہم کو پاکی کو اس لیول پہ اختیار کرنا پڑے گا. مطلب جیسے مولانا نے بہت اچھے لطیف انداز میں بات کی طرف اشارہ کیا کہ با پردہ ہونا اور با حیا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. پردہ تو ایک فزیکل چیز ہے، لیکن حیا جو ہے انسان کے قلب کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. تو جب یہ بار اوپر ہو گیا ہے آپ کے امتحان کا، تو ہم کو اپنی ایمان کے بار کو بھی اٹھانا پڑے گا. اور یہ اٹھانا، ایمان کو اوپر لانا، یہ ایک 360 ڈگری ایفرٹس ہے. سنگل کوئی چیز کر کے آپ اگر سمجھتے ہو کہ آج معاشرے کی ایک برائی سے ہم بچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کافی مشکل ہے. کچھ باتیں بولنی تھی اس کے اندر. جی بالکل. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں 2 چیزیں ہیں. قرآن نے بیک وقت مرد و خواتین کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے جی، لیکن جب حفظ فرج کی بات آئی اور نگاہوں کی بات آئی تو مرد کو الگ مخاطب کیا اور عورت کو الگ سے مخاطب کیا. قرآن سورہ نور کے اندر قرآن کی آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے فروج کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اسی طرح قرآن نے بعد میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ عورتیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، بد نظری ہے، لیکن ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. اگر آدمی بد نظری کو گناہ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس کے دل میں اگر یہ چیز آئے کہ بد نظری ایک گناہ ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جو معاشرے کے اندر جو چیزیں پنپ رہی ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. جزاک اللہ. ناظرین ہماری گفتگو کافی اس میں جا رہی ہے، ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ایک اور پہلو کی طرف ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، کیا وجوہات سے کوئی شوہر کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے یا بیوی کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے. اس کی وجوہات ہم اپنے پینلسٹ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں شوہر کی کیا غلطیاں ہوتی ہے یا بیوی کی کیا غلطیاں ہوتی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. تو حسیب صاحب آپ بتائیے کہ کیا چیزیں وقت کے بارے میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ لوگ آج یہ ہے کہ گھر میں
ایک تو مرد یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے تو گھر میں اس کو وقت ہی نہیں ہوتا ہے آنے کے لیے، ایک طرح سے وہ ہوٹل میں رہ رہا ہے، صرف کھانے کے لیے آ رہا ہے یا اپنی کچھ ضرورت کے لیے آ رہا ہے، یا لوگ گھر میں ہے بھی تو شوہر اپنی پوری دنیا میں الگ مگن ہے، بیوی اپنی دنیا میں الگ مگن ہے. تھوڑا اس مسئلے کی تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے. دیکھیے میاں اور بیوی کا رشتہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک محبت و مودت کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ محبت اپنا اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے. تو عموماً ہو یہ گیا ہے فی زمانہ کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی معاش کے اعتبار سے اس کو پیسے دے دیے، اس کی ضروریات پوری کر دی تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بیوی کا اگر آپ غور کریں تو پورا مرکز اور سینٹر پوائنٹ شوہر ہی ہوتا ہے اگر وہ ہاؤس وائف ہے. تو وہ بار بار یہ چاہتی ہے کہ شوہر کا التفات، اس کا وقت، اس کی محبت اسے ملے. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب گھر میں داخل ہوتے تو ایک روایت میں عائش کا ذکر ہے اور ایک میں حمیرہ جو ان کا نام ہے. حمیرہ کے کیا معنی ہے؟ پنکی، جس کو آج کے لفظ ہم کہہ سکتے ہیں پنک، یعنی ایسی مخاطبت جو بیوی کو کیا کر دے، خوش کر دے. یہ ایک اظہار ہے محبت کا. اور ویسے ہی آپ سیدنا عائشہ کو دیکھیے کہ نبی کے رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے قطرے مبارک جو پسینے کے نکل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بالکل موتیوں کی طرح ہے، اور آج وہ شاعر زندہ ہوتا تو آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت قرار نہ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ میں بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں جو آج سے پہلے شاید میں نے اور نہ کی ہو. دیکھیے یہ جو محبت کے جو یہ وقت دینا اور اس طرح کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے، جب اس میں کمی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے کیا ہو جاتے ہیں، مسائل شروع ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آگے کچھ بات رہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ جو فیملی کو کوالٹی ٹائم نہیں دینا، یہ مسئلے کو تھوڑا رکھیں. اگین ہم لوگ ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سامان کو اکٹھا کریں. ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے گھر میں انٹیریئر ہو، ہمارا موبائل بہت اچھا ہو، اور ہماری چپل بھی اچھی ہو، ہمارے کپڑے بھی اچھے ہو. یہ تمام تر چیزیں پیسے خرچ کرنے سے نہیں آتی ہے، تمام تر چیزیں وقت خرچ کرنے سے آتی ہے. ہم اپنا زندگی کا زیادہ تر وقت ان مٹیریل ایکسپیرینسز میں لگا رہے ہیں. اگر آپ یہ تمام چیزیں اچھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گی، لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ 17 گھنٹے کام کر رہے ہیں. آپ صرف اگر آپ کام 16-17 گھنٹے نہیں کر رہے، آپ 8 گھنٹے کام کر رہے تو بچے ہوئے 8 گھنٹے ان چیزوں کے بارے میں آپ سوچ رہے. تو یہ جو اوور آل مٹیریلسٹک آؤٹ لک ہے لائف کے تعلق سے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ یہ چیزیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے یہ ٹینجیبل ہے، اس کو گنا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ میں پیسے والا بنوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہو. لیکن لائف کے اندر انٹینجیبل کے بالمقابل انٹینجیبل چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن وہ ان کی ویلیو ان پیسوں سے بہت زیادہ ہے. جیسے حسیب بھائی ذکر کر رہے تھے، فیلنگ آف لو، محبت کرنا، یہ لو کی ایک جذبات، ایک فیلنگ ہے، یہ پیسے سے بڑھ کر بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے یا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے تو پھر کسی اس آدمی سے آگے پوچھے جس کی بیوی اس سے محبت نہیں، کسی اور سے محبت کرے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس محبت کی قیمت کیا ہے. وہ دنیا خرچ کرنا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی اس سے محبت کرے. تو یہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل، گنی جانے والی اور نہیں گنی جانے والی چیزوں کے بیچ کے ڈفرنس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. جن چیزوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد اگر صالح ہے، نیک ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اس کو پیسے کتنا، آج جو جن کی اولاد خراب ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کریں اور ہماری اولاد کسی طریقے سے سیدھی ہو جائے، کچھ بھی کر کے سیدھی ہو جائے، صالح بن جائے. تو کہنے کا منشا یہ کہ جہاں پہ یہ پورے جو مسائل پیدا ہوئے، یہ ایک مٹیریلسٹک آؤٹ لک کی وجہ سے، جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری دنیاوی چیزیں جمع کریں. اب ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو دنیا میں دوسری چیزیں ہیں، انسانی جذبات، جیسے میں ایک جذبات کا ذکر، لو کا ذکر ہوا، دوسرا ایک جذبات ہے وفاداری ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے. ان جذبات کے تئیں اگر ہم اپنا رخ کو پھیریں گے، جو مٹیریل نہیں ہے، جو دنیا میں صرف محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، اور جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جن کو گنا نہیں جا سکتا، اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو گے اور ان کے اوپر بھی اپنا وقت صرف کریں گے،
آپ بیوی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اس کے ساتھ محبت ہوگی, بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو بچوں کو آپ سے اٹیچمنٹ ہوگا, ادروائز نہیں ہونے والا. تو وہ یہ دونوں چیزوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں رکھ کے ایک ورک لائف میں بیلنس کی ضرورت ہے, اور وہ بیلنس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہتر. آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ اگر آپ کا گھر بہت اچھا رہے گا تو اس کا مطلب آپ کی فیملی بھی اچھی ہو جائے گی, نہیں ہوگا. آپ کو گھر کے اسٹیٹس کو تھوڑا نیچے کریں گے تبھی ہم فیملی کے اندر محبت کے اسٹیٹس کو بڑھا سکتے ہیں. آپ دونوں چیزوں کو حاصل آج کی دنیا میں, تو یہ مٹیریلسٹک کی طرف دوڑنے کی بجائے کچھ ایسی چیزوں کے لیے بھی ہم کو پریکٹیکلی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے, مطلب یہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت کیوں نہیں نکال پاتے, کیا اس کی وجوہات اور اس کی وجوہات ہمارے سامنے بس یہی ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق سے ناواقف ہے جی, اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق سے ناواقف ہے. جب دونوں کو اپنے حقوق معلوم پڑیں گے, ایک شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ عورت کے جب میرے اوپر یہ حقوق یہ حقوق یہ حقوق, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت کے مرد کے اوپر 14 حقوق اور ایک مرد کے عورت کے اوپر 16 حقوق. آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی نے اس چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تک, اس لیے یہ بے اعتدالیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اگر دونوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ جو حقوق وابستہ ہے, اگر مرد وہ حقوق کو ادا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ پھر جو شکایتیں ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی. حسیب صاحب اس میں کیا لوگوں نے اپنی معیاری زندگی کو تھوڑا زیادہ بڑھا دیا, یا پیسوں کے حصول کے واسطے سے مرد نے اپنی سوچ کو مختلف کر دیا, یا عورتوں نے مرد پہ پریشر ڈالے, کیا وجوہات ہیں مطلب کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے آج ویسا وقت نہیں نکال پا رہے کوالٹی ٹائم؟ اصل میں کیا ہے کہ انسان نے, جیسا فرقان نے بھی جو بات کہی کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جی جو ہے اس کو جتنا گلیمرائز کیا گیا ہے, تو جب اس کو اس نے ہدف بنایا تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز بھی وہ بیوی اور بچوں کی محبت میں ہی کر رہا ہے. اصل میں وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میرے بیوی اور بچوں کو میں یہ آسائشیں کیا کر دوں, فراہم کر دوں, اور اس کی دوڑ میں وہ اتنا بھاگ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ انسان اس جانور کی طرح نہیں ہے جسے صرف چند روٹی کے لقمے کیا کر دیے جائیں, دے دیے جائیں. وہ ایک احساس رکھتا ہے, وہ ایک دوسرے جذبات رکھتا ہے, اس کی تسکین کون کرے گا؟ تو اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ اس دوڑ میں جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ الہاکم التکاثر, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں, کہ اس نے گھر ایسا بنایا, اس نے یہ لگژری بنائی, اس نے یہ واشنگ مشین لائی, اور وہی معیار عورتیں بھی بنا لیتی ہیں, اور وہ شوہر کو ان مطالبات کے لیے جب وہ پیچھے لگتی ہیں تو دونوں کے رشتے در حقیقت میں بتاؤں مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. لوک ستہ میں ایک مثال دوں, ایک آرٹیکل تھا, اس میں اس نے یہ لکھا کہ وہ شوہر گھر پر جب آتا تھا تو بیوی بھی جاب کرتی تھی, تو وہ آتا تھا تو خود سے اپنی چائے اسے بنانی پڑتی تھی. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے اس کو چائے بنا کے دی, تو یہ خوش ہو گیا کہ میرے احساس اس نے مجھے اب فیل کیا, لیکن فوراً ہی اس نے اپنے کچھ ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھ دیے. تو اب وہ سمجھا کہ یہ میری خدمت اس لیے کر رہی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرا مطالبہ کر لو. تو میاں بیوی کے جو محبت کے رشتے بھی مٹیریل کی بنیاد پر ہو گئے. تو اس لیے بس مولانا کی بات کو میں کہوں, اس کا حل وہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت حقوق تم نہ بھی جانو, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی سیرت کو انسان پڑھ لے تو یہ روایتوں میں آتا ہے, اور سیرت پڑھیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب آپ اپنی بیویوں کے لیے اپنا وقت دن میں فارغ نہیں کرتے تھے. تو یہ جو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس سیرت کے حوالے سے جب انسان سیکھے تو بہت کچھ تبدیلیاں آ سکتی. جزاک اللہ. ناظرین, یہ بات بہت واضح طور پر نکل کر آ رہی ہے کہ ہمارا جو وقت ہے, اور خاص طور سے کوالٹی وقت ہے اپنی فیملی کے لیے, وہ پیسوں سے اور جو ہم جو ضرورت زندگی فراہم کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے کام کو تھوڑا کم کریں, ہم اپنے ٹارگیٹس کو تھوڑا کم کریں, اور اپنے وقت کو گھر میں دیں. اور جب گھر میں ہو تو شوہر یہ کوشش کرے کہ وہ موبائل پر یا دوسرے انگیجمنٹس میں نہیں ہو, بلکہ اپنی فیملی, بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت دے. بیوی یہ کوشش کرے کہ وہ پورا وقت فون پر نہیں ہے, وہ پورا وقت چیٹنگ پر نہیں ہے, بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے وقت کو بتانے کی کوشش کرے. اور معیاری زندگی کو ہم جو ہے تھوڑا کم کرے, تاکہ ایک دوسرے پر معاش کی دوڑ میں جو انسان لگا ہوا ہے اس میں لگنے کی جو یہ ہے اس سے تھوڑا سا انسان بچے. ہم ایک آخری مسئلے کو یہاں پر ریز کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ جو حقوق ہوتے ہیں, یہاں پہ مفتی صاحب نے حقوق کی بات کی, تو ہم چاہیں گے حسیب صاحب یہ بتائیں
کہ جو بیوی کا حق ہے یا شوہر کا جو حق ہے جنسی یا سیکشول اس کے تعلق سے یا بات اس سے اور آگے ہے، یہ نہیں پورا کرنے کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے؟ اصل میں یہ بہت اہم بات آپ نے یہاں پر پوچھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے میاں اور بیوی کے جو وظیفے زوجیت یا سیکشول افیئرس ہیں، اس معاملے میں بھی عام طور پر لوگ بہت سارے حقوق تلف کرتے ہیں، اور وہ سیکھتے ان لوگوں سے ہیں، دوست سے، انٹرنیٹ پر یا دوسری جگہوں پر، کہ کیسے ایک دوسرے کے اس طرح کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس پہلو سے بھی ہمارے لیے عملی رہنمائی کا سامان کیا، اور ہماری ان ماؤں نے جو کسی عورت کے لیے اس طرح کی باتوں کو بتانا سب سے زیادہ جو باحیا خاتون بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو پیغام بھیجا کرو. اب آپ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ بیوی کوئی گدھی یا گائے نہیں ہے کہ جس طرح وہ جانور اس کے ساتھ اپنے کوئی تعلق قائم کر لے اور ہٹ جائے. عموماً عام طور پر معاشرے میں جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ معاملہ آتا ہے، اور انسان مرد اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیوی کی بھی وہ حق کو کیا کر دیا، ادا کر دیا، حالانکہ یہ غلط ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال کاؤنسلنگ کے واقعے کی دوں کہ ایک فیملی کے 3 بچے تھے لیکن عورت کھلا لینا چاہ رہی تھی. جب بہت تفصیل سے بات ہوئی تو آخر میں یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے شخص سے اس کی جو وظیفے زوجیت میں جنسی تسکین اس عورت کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دیکھیے میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہدایت دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ حق بات فرمائے. اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اس کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ پہلے پیغام بھیجو، جس کو آج کی تاریخ میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ فور پلے کہہ سکتے ہیں، جیسا اس لفظ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. تو ایک دیکھیے جب وہ معاملہ اس کا حل کر لیا گیا، کیا ہو گیا، وہ لوگوں کے تعلقات اچھے ہو گئے. اور ایک دوسری کیس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد کو یہ شکایت ہے کہ بیوی مجھے وہ وظیفے زوجیت ادا کرنے نہیں دیتی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیوٹی سے آ کر بدن میں بدبو ہے اور مجھ سے وہ مطالبہ کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مولانا ذوالفقار نقشبندی نے جو بات فرمائی ہے اپنی تقریر میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے گھر میں داخل ہوتے تو اس کی ایک حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بوس و کنار کرتے. اب آپ دیکھیے کیوں منہ کی پاکیزگی ضروری تھی، بہت وجہ ہے لیکن ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی. تو یہ جو چیز ہے جو دونوں کے اس پہلو سے مسلم معاشرے کے اندر جو پاکیزہ تعلیمات امہات المومنین نے دی اس پہلو سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان اس طرح کی چیزوں کے حقوق حق تلفی کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی معاشرے میں کیا ہوتی ہے، برائی پھیلتی ہے. جب وہ حق نہیں پورا ہوگا تو اگر وہ خدا خوفی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دوسری طرف برائی کے چلا جاتا ہے. جزاک اللہ. ناظرین، مسائل تو بہت سارے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں زنا اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اور جو دوسرے مسائل ہیں سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے جو آ رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو اپنے پینلسٹ کے ساتھ کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی یہ مسائل کے لیے ہے، ذمہ دار ہے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل اور بھی کچھ ایسی سماجی برائیوں کو لے ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر اس طرح سے پروگرامز نشر کریں، تو آپ وہ بھی ضرور ہم کو کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے. اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ اسی کا دوسرا ایپیسوڈ، اگلا جو کنکلوڈنگ ایپیسوڈ رہے گا، اس میں ہم لوگ بچے ہوئے کچھ اور جو مسائل ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور سب سے اہم یہ کہ اس کے کیا ممکن حل ہو سکتے ہیں، جو حل کچھ آج بھی آئے، اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا اگلے اس میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.